جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ہمارا پروگرام صبح ہدایت، اور آج ہم منا رہے ہیں جشن ولادت امام علی نقی علیہ السلام. ایک کچھ شعر ہیں، عرض کے دیتی ہوں ان کی خدمت میں. کچھ اس انداز سے یہ قبلہ دنیا و دین آیا، ہدایت خود پکار اٹھی کہ پھر دور یقین آیا. نبی کے نور کا حامل، علی کے علم کا وارث، نبی کے نور کا حامل، علی کے علم کا وارث، امین فکر شبیری تقی کا جانشین آیا. اسلام پائیدار امام نقی سے ہے، خالق کا اعتبار امام نقی سے ہے. ہر سمت چھا رہی ہے صدا لا الہ کی، اسلام کی بہار امام نقی سے ہے. ہر آدمی کے لب پہ ہے قرآن کی گفتگو، ہر آدمی کے لب پہ ہے قرآن کی گفتگو، دین خدا کا پیار امام نقی سے ہے. اتنی عبادتوں سے رہے آپ منسلک، اللہ کا وقار امام نقی سے ہے. یہ بھی میرے امام کی نظروں کا فیض ہے، قلب حسن میں پیار امام نقی سے ہے. جی تو آج ہم ولادت باسعادت منا رہے ہیں حضرت امام نقی علیہ السلام کی. ہمارے کالرز نے بہت ہی خوبصورت آج کلام پیش کیے ہیں، اور واقعی دل جو ہے بہت خوش ہوا ہے، اور تمام مومنین کا امید ہے کہ دل خوش ہوا ہوگا. آپ بھی اگر آنا چاہتے ہیں، کوئی عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے ہمیشہ کی طرح. امام علی نقی علیہ السلام کے اگر عہد پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا جو عہد ہے وہ بھی بہت ہی ظلم و جور سے، اس زمانے کے بادشاہ جو تھے بہت ظالم تھے اور بڑی مصیبتوں کا دور ہے. آپ نے علی ترتیب مطلب 6 عباسی بادشاہوں کا سامنا کیا. اس میں سے متوکل کا جو دور ہے نا، متوکل یزید ثانی کہلاتا ہے. اچھا. ہاں، اس نے اس قدر ظلم کیا مطلب اس نے کوئی حد باقی نہیں چھوڑی. جو اس کے جی میں آیا، جو یہ کر سکتا تھا، وہ اس نے ظلم روا رکھے. مگر آپ دیکھیں خدا جب مطلب پکڑ کے کس طرح سے جو ہے وہ ان کی اوقات جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کو ایک پھوڑا نکل آیا. اچھا. زہریلا پھوڑا. وہ نہ پھوٹتا تھا نہ اس کو نیند آتی تھی. تو اس کے وزیر نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو امام کی کنیت ابو الحسن ہے، کہا کہ میں ابو الحسن سے ذکر کروں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی دوا تجویز فرما دیں. تو سوچتا رہا، پھر کہتا ہے کہ ہاں کرو، کیونکہ جب پھنس جاتا ہے انسان. ہاں، تو ابھی انہی پر ظلم کر رہا تھا، انہی کو طلب کیا تھا سامرا، انہی کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہتا تھا ان کو. تو کہنے لگا کہ ہاں ان سے کہو. تو انہوں نے کہا کہ عرق گلاب کے ساتھ جو ہے وہ مینگنیوں کا لیس لگا کے اس کو لگائے تو شفا ہوگی. تو پہلے وہ سمجھا کہ کیا ہے، تو اس نے کہا چلو تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو لگائے تو شفا ہو گئی. تو اس نے بڑا جو ہے وہ مال وال بھر کے درم ورم ہدیہ کیے. مگر یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ دشمنی سے باز نہیں آتے. ابھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن نقوی صاحب. موسی بھائی آپ کو بھی السلام ہو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں امام کے ظہور کی، ماشاء اللہ. اور سننے والے کو جو دل آج خوشی سے جھوم رہا ہے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں امام زمانہ کو بھی، ان کی جد کی. امام آج بہت خوشی کا دن بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، 2 مبارک دن ہے آپ کے سامنے. اور امام کا ایک قول بھی ہے کہ خود پسندی طلب علم سے روکتی ہے اور انسان کی پستی اور جہالت کا سبب بنتی ہے. موسی بھائی، یہ آج دنیا کے اس دور میں جو گزر رہا ہے نازک دور، اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ خود پسندی ایک عام بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے. ہر شخص اپنی انا کا مسئلہ بنائے بیٹھا رہتا ہے. کسی کے حقوق سلب ہوں، کسی کے حقوق چھین لیے جائیں، کسی تو بھی وہ اپنی انا کے مسئلے میں خود پسندی کو زیادہ پسند کرتا ہے. اور چاہے وہ جابر حکمران ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ایسا سرمایہ دار ہو جس نے عوام کا خون چوس کے اپنی جائیدادیں اور اپنی دولت کو بینکوں میں اضافہ کیا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا خود پسند بنا کے اتنا بلند کر لیتا ہے کہ وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ اوپر خدا بھی ہے. وہ خود خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کہ سعودی عرب میں بھی آپ نے دیکھا کہ بے گناہ معصوم لوگوں کی جانیں آج بھی لی جا رہی ہیں. خانہ کعبہ کا اگر آ کے کہتا ہے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اگر، تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام بھائی چارے کا نام ہے اور اقلیتوں پہ آپ ظلم نہ کریں.
بات تو کہنے کو کچھ اور ہوتی ہے, لیکن اندر دوگلا پن یہ ہے کہ آج بھی بمباری کی یمن پہ اور آج بھی معصوم لوگوں کو مارا گیا. تو یہ دوگلا پانی خود پسندی کو لے ڈوبتا ہے, اور خود پسندی اسی کا نام ہے. اب آگے بات اس بات پہ کہ امام کے متعلق یہ ہے کہ امام کے پاس لوگ ان کے صحابہ ہی نہیں جاتے تھے, بلکہ ان کے ماننے والے نہیں جاتے تھے, بلکہ خود حکمران بھی ان کے پاس جاتے تھے. متوکل ایک دفعہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے اسے لاعلاج قرار دے دیا, تو لوگوں نے کہا کہ امام کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. تو امام نے اسے دیا ایک علاج بتایا, تو وہ اس علاج کو لوگ ہنسنے لگے, لیکن جب اس علاج کو کیا تو متوکل جو ہے وہ صحت مند ہو گیا. جب وہ صحت مند ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ امام سے کہ آپ نے ان کو یہ سارا کیا, تو اس نے متوکل نے صحت مند ہونے کے بعد اپنے سپاہی بیچ کے تو ان کے گھر کی تلاشی لی. اس نے الزام یہ لگایا کہ ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں, ان کو نذرانے دیتے ہیں. تو جب ان امام کے گھر میں گئے تو ان کے گھر سے نا کوئی 400 روایت ہے کہ 400 کے 2000 درہم ان سے نکلے. تو جب وہ لے کے آئے تو اس پہ مہر لگی ہوئی تھی, اس کی متوکل کی والدہ کی مہر لگی ہوئی تھی. تو وہ جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا متوکل نے کہ یہ آپ نے پیسے دیے ہیں, تو یہ کس لیے دیا آپ نے امام کو؟ تو متوکل کی ماں نے یہ لفظ کہا ہے کہ میں نے نظر مانی تھی تمہاری کہ اگر تو ٹھیک ہو جائے گا تو میں امام کو نذرانہ پیش کروں گی. تو آپ اندازہ کر لو کہ یہ وہی ہے کہ اندر میں جائیں تو ان سے امام سے طلب کرتے ہیں اور ان سے صحت کی دعائیں کرواتے ہیں اور ان سے اس کو مانتے ہیں, اور باہر ان کی یہ عادت ہے کہ امام پہ ظلم کرتے ہیں. اور اسی متوکل کے ماننے والے خطبہ میں تو یہ کہتے ہیں ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہ اسلام بھائی چارے کا نام ہے, صبر و تلقین کا نام ہے, اور عملی طور پہ اندر یہ کرتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو یمن میں مارتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے ہیں. بس یہ دوگلا پان متوکل کا جو ابھی تک آ رہا ہے, یہ دوگلا پانی متوکل کو لے ڈوبا اور یہ دوگلا پان انہی کو بھی لے ڈوبے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل حق بات جو ہے وہ کہی کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اس پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ ریٹرن میں جو ہے وہ کیا دیا, مطلب کہ ایک طرف تمام چیزیں واضح ہیں. ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو اور جو نئے پریزنٹر ہیں ان کا نام نہیں بتایا, ان کو بھی السلام علیکم. کیسے محمد علی صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ اچھا یہ علی بھائی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے پرانے پریزنٹر کے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, نظر نہ لگے ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. خوشی کے ساتھ ساتھ تو آج لگتا ہے مجھے نصیر الدین شاہ صاحب کی آپ نے مووی دیکھی ہوئی ہے. تو سب کو پہلے مومنین کو مبارک ہو آج امام نقی علیہ السلام کی. آپ کو مبارک ہو. تو ماشاءاللہ اسلام آباد سے نقوی صاحب نے بہت اچھا کلام پیش کیا. یقین جانیے میں تو چاہتا تھا کہ وہ کلام پڑھتے جائیں اور میں سنتا جاؤں. تو وہ تو ماشاءاللہ چھپے رستم بھی ہیں بھائی, ان کی آواز تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو ان کو تو ساتھ ہی میرے خیال پی ٹی وی اسٹوڈیو کے گھر کے پاس ہی وہاں پہ بھی ایڈیشن دے, تو ماشاءاللہ کلام بہت اچھا جو نا وہ پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ کو پی ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں نقوی صاحب کو. تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آج تو مبارک ہی مبارک ہے, امام کی مبارک ہے, پھر ہم الطاف بھائی کو بھی مبارکباد دے دیتے ہیں کہ کل انہوں نے الیکشن جیتا کراچی میں ماشاءاللہ. وہ کیا نام تھا, قمر نوید صاحب تھے. تو وہ جو جتنی بھی میڈیا ٹرائل الطاف بھائی کا ہوا تھا الحمدللہ وہ اپنا جو نا سارا کا سارا ان کا جو نا وہ رب تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی دوبارہ. اور ایم کی ایم کو چھوٹا سا میسج یہی ہے کہ دیکھیں کہ آپ درخت بن چکے ہیں, آپ کے اوپر پھل لگ چکا ہے. آپ اتنا کوشش کریں کہ ہر شخص آپ کے درخت سے وہ پھل حاصل کر سکے, نہیں تو باقی درخت بڑے بڑے اونچے ہیں, وہ ان تک غریب کا ہاتھ ہی نہیں جاتا کہ وہاں سے وہ کچھ حاصل کر سکیں. تو الطاف بھائی کو پھر مبارک. اور وہ کل وہ باطل جو ہے نا وہ مٹ گیا اور الطاف بھائی جیت گئے, جتنے بھی ان کے اوپر لگتے تھے الزام لگتے تھے. یہ کبھی کسی دن پروگرام تو اس میں بات کریں گے الطاف بھائی کی. تو امامہ نقوی صاحب امام کعبہ پہ بات کر رہے تھے. دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے ان کی سب باتیں سنی ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں, وہ ممبر رسول سے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, محمد علی کے گھر میں آٹا نہیں ہے, میں اصلاح کر لیتا ہوں. محمد علی کے گھر میں اپنا کیا کہتے ہیں گیس نہیں ہے, چلو میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں. محمد علی کے گھر میں بھئی اپنا کیا کہتے ہیں دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے, میں کر لیتا ہوں. بھئی اللہ کے بندو, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی اصلاح کی ہے؟
پوری دنیا کا جس کو آئل سپلائی کرتے ہو, آپ کے گھر میں آٹا ہے, روٹی ہے, گیس ہے, آئل ہے, سب کچھ رب نے آپ کو دے دیا اور نبی کے صدقے میں آپ کو سب کچھ ملا. بھئی آپ نے اپنی اصلاح کی ہے؟ نہیں کی. ہم کو کہتے ہیں کہ جو گھر میں بیٹھے ہم کو بڑے فخر سے کہتے ہیں ممبر رسول جی اصلاح کرو, اپنی اصلاح کرو, اصلاح. اور خدا کے بندے امام کعبہ, میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی, آپ نے اگر آپ نے اپنی اصلاح کی ہے, آپ نے اپنی حکومت جس کے نمائندے بن کے آئے ہیں, کیا ان کو کبھی جا کے ان کے دربار میں جا کے کھڑے ہو گئے بھی خدا کے بندو اپنی اصلاح کرو, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ابھی لیبیا سے جو کشتی گئی 700 آدمی ڈوب کے مر گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو کرنی چاہیے. تو باقی اپنا میرے پاس بھی ایک کلام ہے لیکن وہ اس کی ابھی طرز نہیں بنی علی بھائی, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی طرز بنا لو. پہلے 1-2 بار اس کی طرز بنائی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ 13 رجب آئے گا پھر اس کے اوپر میں آپ کو وہ کلام سناؤں گا. تو چھوٹی سی بات کرتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے کل کی نیوز دیکھی ہوگی کہ جس کی طرف میں اپنی برطانوی حکومت کی توجہ دلاتا تھا کہ 19 بنگو ہال پہ گئے ہیں, وہ اپنا کنٹامینیٹڈ جو ہے نا اپنا وہاں سے ان کو ملی ہے. وہ انہوں نے ریسرچ کی کہ وہاں سے ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ بنگو ہال میں کوکین جو ہے نا وہ 19 اونلی بنگو, ان کے اندر کوکین وہ استعمال کرتے ہیں. تو برطانوی حکومت کو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندے, آپ کہتے ہو جی امیگریشن کی پرابلم ہے, آپ کہتے ہو جی NHS کی پرابلم ہے, آپ کہتے ہو یہ پرابلم, اور خدا کے بندوں میں برطانیہ کی حکومت کی بار بار توجہ دلا رہا ہوں. برطانیہ کے اندر سے جو سب سے ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ہے آپ کا ڈرگ مافیا برطانیہ کا بلڈ چوس رہا ہے, برطانیہ کی نہیں پوری دنیا کا چوس رہا ہے. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں آتی, نہ ہمارے ڈیبیٹ میں کوئی اس کو ایشو کو ہائی لائٹ کرتا ہے, نہ ہی ہمارے پریزیڈنٹ, نہ ہی ہماری آڈینس میں سے کوئی ان کو سوال کرتا ہے کبھی یہ $8 بلین کہاں جا رہا ہے. اینی وے, تو باقی اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے. علی بھائی سارے ٹی وی دیکھتا ہوں لیکن آپ کے ٹی وی سے بہت اچھا میسج ملتا رہتا ہے, یقین جانیے. وہ میں اپنا دیکھتا رہتا ہوں, وہ جیو نیوز والے, ان کے اوپر تو میرا دل کرتا ہے میں کہیں جاؤں تو میں ان کو علی بھائی چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں اپنی بات. وہ خبرناک والا وہ بڑے فخر سے پتہ کیا کہتا ہے, وہاں سے اللہ نے آپ کو ٹی وی دیا ہے, میسج دیا, اللہ کے بندو اچھا میسج بھیجو. وہاں پہ کھڑا کہہ رہا ہے بھئی میں جو تیتر کا شکار ہوتا ہے نا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے, اور خدا کے بندے پرندے ختم ہو گئے ہیں پاکستان سے, اور تو بندوق کی بات کرتا ہے اور پرندے کھانوں کی بات کرتا ہے کہ دنیا کو کہتا ہے کہ جاؤ کہ پرندوں کا شکار کرو, اور پرندے اپنے اناج لینے کے لیے آئے ہیں, اپنے بچوں کا اناج لینے کے لیے, اور تو بندوق لے کے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ بندوق لے کے جاؤ اور ان تیتر کا شکار کرو, ان بچوں کا شکار کرو, پرندوں کا. آپ کے اوپر جیو نیوز والے کو بھی لعنت ہے کہ اگر اس طرح کے پریزنٹر بنا کے کسی کا نام نہ لیں, آپ ٹی وی کا نام نہ لیں. تھینک یو ویری مچ علی بھائی میرا ٹائم دینے کا, اور سب کو آج کے مبارک پھر ہو, امام نکی علیہ السلام کی سب کو مبارک ہو. کیونکہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی ٹی وی کا نام لے کے اور جو ہے اس طرح سے گفتگو کریں, کسی بھی چینل کا نام لے سے پرہیز کریں. خیال کریں. جی ایک اور کال کو شامل چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسی بھائی میں 1 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں ممتا علی بھائی کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں آج, تاکہ ممتا علی بھائی ذرا اس سوچ کو بھی دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد یہ بات کریں. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو تیتروں کا یا جو کسی چینل کا نام لینا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے, اور ہم کسی بھی پالیسی کے تحت کسی چینل کا نام اپنے ویڈیو پہ نہیں لیتے. یہ پڑھے لکھے ہیں محمد علی بھائی, ذرا اس کو ذہن میں رکھیں. تو باقی جہاں تک ڈرگ کی بات کر رہے ہو تو یہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا آج سے 2-3 سال پہلے, 4 سال پہلے, ڈرگ کے متعلق. تو میرا بیٹا بھی ساتھ ہے میرے, وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا یورباس. تو انہوں نے پہلے تو کہا جی کہ بچے اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا جی یہ بچہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا, ان کو میرے ساتھ ہی ہوگا, آپ نہ گھبرائیں. تو وہاں بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ جب بات ہوئی, ڈرگ پہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے جب بات ختم کی تو جو چیف گیسٹ تھا نا, بات سننے والی ہے آپ کی, تو چیف گیسٹ نے کہا جی کہ آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. تو یورباس پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ بچہ کیا بات کرے گا. ہم تو پروفیسر سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بچے نے کھڑے ہو کے اتنا ہی کہا سر مجھے ایک بات کا جواب دے دے تو پھر میں آپ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا. میں نے کہا بیٹا کرو سوال. آپ کھڑے ہو گیا تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ کہہ رہے تھے کہ ڈرگ کے متعلق, تو ڈرگ دنیا میں سب سے زیادہ کہاں سے سمگل ہوتی ہے. اس نے کہا جی افغانستان میں.
تو اس نے کہا کہ افغانستان میں 1,60,000 فوج آپ کی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ نیٹو کی، اور وہ وہاں پہ کنٹرول کیے بیٹھی ہے، اور وہاں پہ ایک سال میں $300 بلین کی وہاں سے ڈرگ نکلتی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ آپ تو یہاں ڈرگ کی بات کر رہے ہیں، اور اسمگلنگ وہاں سے جو ہو رہی ہے وہاں پہ تو کنٹرول آپ کا ہے، تو پھر آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا یقین کرو کہ اس نے جواب ہاتھ کھڑے کر کے بیٹا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور بیٹے کا منہ چومنا شروع کر دیا، اسے اٹھا کے بیٹا تو نے تو ہمیں لاجواب کر دیا. تو میرے بھائی محمد علی، میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ تو ڈرگ کی بات کر رہے ہو، خون چوس رہی ہے، تو یہ ڈرگ لانے والے بھی تو ان کے اپنے ہی ہیں نا، وہاں پہ بھی تو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈرگ کو اسمگل کرواتے ہیں، اور کنٹرول انہیں کے ہاتھ میں ہے. اور پوری دنیا میں اگر کہیں بھی جاؤ گے تو کنٹرول انہیں کا نظر آئے گا آپ کو. تو میں اس لیے آپ سے کہوں گا کہ بات جو بھی کریں آپ ذرا اس کا نا سیاق و سباق دیکھ لیا کریں، اور سیاق و سباق دیکھ کے پھر اس پہ بات کریں گے نا، تو پھر اس کا آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور ہمارے لیے بھی وہ ایک اچھا پیغام ہوگا. تو اس لیے آپ ذرا ان چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ جو سوال کریں گے نا، تو پھر ہمیں بھی مزہ آتا ہے آپ کی بات سننے کا. یک طرفہ بات کریں گے تو پھر اس کا نہ تو مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی بے مقصد بات ہو جاتی ہے، تو آپ کا سوال بھی ضائع ہو جاتا ہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. جی ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. جناب اشتیاق بٹ صاحب. جی علی بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. مولا علی مدد. جی رجب مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جمعہ مبارک ہو آپ کو، اور آج کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے سب سے پہلے مسلمانوں کی بالخصوص مومنوں کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ پاک امام زمانہ کا حکم اعضا ہو، اور ہم بھی آزاد ہوں. ہم بھی اس ظلم و جور کی چکی میں پسے جا رہے ہیں. علی بھائی کوئی یہ مت سمجھے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میں بڑے سکون سے رہ رہا ہوں، لیکن نہیں، یقین مانے اندر سے وہ بھی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. سکون کسی کو بھی نہیں ہے. تبھی سکون ہوگا جب امام زمانہ آئیں گے، ان ظالموں سے حساب لیں گے. لیکن بڑے افسوس اور صد افسوس کے ساتھ علی بھائی ہمارے ملک پاکستان میں وہاں ان ظالموں کو جو آپ نے نام لیے نا، ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین اسلام گزرے ہیں، ان ظالموں کے نام بڑے بڑے دکھائے جا رہے ہیں ہسٹری میں، کتابوں میں، اور ہمارے اماموں کو جو ہے کچھ بھی نہیں بتایا جائے یہ اللہ کی طرف سے منسوب سے کیا کیا ظلم کن کن لوگوں نے کیے. جن لوگوں نے آپ نے نام لیے، آپ پاکستان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اور خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید کے مسجدوں اور ممبروں میں نام لیا جاتا ہے. ہمیں تو آج آ کے سمجھ آئی ہے کہ یہ ظالم لوگ تھے، یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے لوگ تھے. لیکن بالکل ایک حقیقت بات ہے کہ آج بھی ہمارے امام کا پیغام دیکھیں، دنیا کی ہر زبان میں کوئی، میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا کی جتنی زبانیں ہیں وہاں سے عوام کا پیغام آ رہا ہے، اور ہمارے ٹی وی پہ آ رہا ہے. کوئی اس کو مرتب کے رنگ سے بول رہا ہے، کوئی خطابت کے حوالے سے بول رہا ہے، کوئی شعر کے حوالے سے بول رہا ہے. یہی پیغام ہے محمد اور آل محمد کا. ساقی پلا کے آج مسرت کی ہے بہار، ساقی پلا کے آج مسرت کی ہے بہار، باد صبا ہے جوش پر پھولو پہ ہے نکھار، کمری اور اندلیب کے نغموں کی ہے پکار، تو بھی وہ میں پلا تیرے ہاتھوں کے میں نثار، کھل جائے جس کے پیتے ہی دل کی کلی کلی، کھل جائے جس کے پیتے ہی دل کی کلی کلی، ایسا خمار ہو کے پکاروں علی علی. ہاں ساقیہ تو مستائے دریائے نور ہے، میں خانہ سرور سے جام سرور دے، ہو جاؤں پاک ایسی شراب تور دے، جس سے بڑے خمار وہ تھلبٹ ضرور دے، جام و صبح کا ذکر بھی صبح و مسا کروں، ایسا سرور آئے کہ صلی اللہ پڑھوں. تو اس کو کوئی بھی کسی دوسرے رنگ میں مت لے کے جائیے گا. یہ وہی شراب ہے جو اللہ کی عبادت میں ملتی ہے، جو ذکر علی میں ملتی ہے، جو اہل بیت کی محبت سے ملتی ہے. کوئی اس کو اس دنیا کے گناہوں کی دلدل میں مت لے کے جائے. یہ عبادتوں والی ہے، یہ محبتوں والی ہے، یہ سرور والی ہے. اس میں نماز ہے، اس میں عزاداری ہے، اس میں ماتمداری ہے، اس میں درود و سلام کے نغمے ہیں. لوگوں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور پورے مومنین دنیا کے سننے والوں کو. خدا حافظ. یا علی مدد.
بہت خوبصورت گفتگو فرمائی تمام ہی کالرز نے، اور جس سب اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تمام ان پہلوؤں پر بھی گفتگو کی جائے، مگر ٹائم چونکہ بہت کم ہوتا ہے اور یہ شخصیات ایسی ہیں ان پر جتنا بھی گفتگو نہ کی جائے وہ کم ہے. بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے جو ہے اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارے ائمہ کا جو پیغام ہے وہ جو ہے وہ آفاقی پیغام ہے. ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم اس کو کس انداز سے کس طرح سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. دشمن پہلے بھی دشمن تھا، دشمن ابھی بھی دشمن ہے، دشمن بعد میں بھی دشمن ہی رہے گا، وہ اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے گا. مگر ذمہ داری بنتی ہے مومنین کی، مومنات کی، مسلمین کی، مسلمات کی، محبان آل محمد کی، کہ وہ ان تاریخ کے صفوں میں اس کو جو ہے وہ مت جانے دے اور ان کو نکالے اور اس کو پریکٹیکل لائف میں لوگوں کے سامنے ایک خوبصورت انداز میں پیش کرے. تو یہ دنیا وہ دنیا نہیں رہے گی جو آج ہے. انشاءاللہ یہی جو ہے وہ گلستان و چمن بن جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ اختتام کی طرف چلتے ہیں. جی ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی کالز کا، آپ لوگوں نے جو آج کلام پیش کیا اس سب کے لیے بھی بہت مہربانی آپ کی. امام علی نقی کی اس کال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی قلت روزی اور ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے. اس کال پر اور باقی تمام آئمہ کے جو کال ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، لہجہ بہ لہجہ، تھوڑا تھوڑا. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سے منڈے کے روز پھر ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.